کتاب میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں معلوم ہے. جنازے میں جو میں بولوں گا اس کو بولنا اور آپ کے علم کا بھی جائزہ لینا ہے. ہم تو جنازہ پڑھتے ہیں جس میں 6 تکبیر ہے. کتنی تکبیر ہے؟ زور سے بولیے. کتنی؟ 4 6 بولیے. ہم نے تو 5 پڑھا ہے. آپ کتنا پڑھے ہو بتاؤ؟ 4. چلیے مان گیا. سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی مان لیتا ہوں. مجرم تھوڑا ہی ہے. مان لیں گے آپ کی بات. یہ جو 4 تکبیر کتابی پڑھتا رہے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوری ذمہ داری کا رسول ہے. یہ جو آپ نے بیٹا کے لیے جنت کو جہنم بنایا, کیسا کا سر اٹھائیے اوپر ذرا سا. جنت کو جہنم بنایا, کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جنازے کی اس تکبیر کو لفظ غور کیجئے گا, اس 4 تکبیر کو کہنا, کیا کہنا یا پڑھنا واجب ہے یا فرض ہے, فرض ہے یا واجب ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کیا کہنا تکبیر کو؟ کیا واجب کہنا, تکبیر کو پڑھنا یا کہنا کیا ہے واجب. کہا کسے جاتا ہے؟ بولیے. میں بول رہا ہوں, میری زبان حرکت کر رہی ہے, آپ سن رہے ہیں, اس کو کہنا بولتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں, میری زبان ہل رہی ہے, حرکت کر رہی ہے, اس کو کہنا اور پڑھنا بولتے ہیں. ہماری اولادوں کا حال یہ ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, امام صاحب کہہ رہا اللہ اکبر, بیٹا کس مدرا میں رہتا ہے, اس کے دماغ میں چل رہا ہے باپ کو جلدی سے مر گیا, 4 کٹھا زمین ہے, 2 بھائی ہیں, آدھا وہ لے گا آدھا ہم لیں گے, 3 بہن آئی ہے, کپڑا لگتا بھی دینا ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب کو بلائیں گے, مولانا صاحب کو بلائیں گے, 25 سے بچہ بلائیں گے, قرآن خوانی کر دیں گے. اللہ اکبر. 4 تکبیر اسی میں چلتے. جاتا کہ نہیں جاتا؟ پوری جمہور علماء کا قول بتا رہا ہوں. فتویٰ رحیمیہ کے اندر بھی یہی ہے, فتویٰ دارالدیوبند کے اندر بھی یہی ہے, فتویٰ نیمیہ کے اندر بھی یہی ہے. پوری زندگی باپ کے جنازے کے پیچھے رہو, زبان کی حرکت سے اس تکبیر کو نہیں پڑھا, تیری جنازے کی نماز فاسد اور باطل ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ نہ آپ کو جنازہ آ رہا ہے, نہ آپ کی اولاد کو آ رہا ہے. اسی لئے میں نے کہا حضرت علماء کرام سے کہ 21,000 روپیہ جنازہ پڑھانے کا لیجئے, ورنہ جنازہ کے قریب مت جائیے. ٹھیکیداری نہیں ہے مولوی کی. باپ تیرا مرا, سلطنت کے مالک تو, میراث تیرا, میراث کے پر حکومت تیری, زمین پر حکومت تیری, LIC کا پیسہ تیرا. جنازہ مفتی صاحب پڑھائیں گے, جنازہ بھی خود پڑھائیں کریں گے انشاءاللہ. اب جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے مسئلہ یہ بھی معلوم نہیں ہے, اسی لیے مدرسہ کھولا جاتا ہے. اس لیے مدرسہ کھولا جاتا ہے کہ کم سے کم ہمیں کلمہ اور جنازہ تو آ جائے, پاکی اور ناپاکی تو معلوم ہو جائے, حلال اور حرام کا شعور تو ہو جائے. اس لیے مدرسہ قائم کیا جاتا ہے. یاد رکھیں میرے دوستو, ان مدارس اسلامیہ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے, علماء کو دیکھنا عبادت ہے, مدرسے میں جانا عبادت ہے, مدرسے کو تعاون دینا عبادت ہے, اور مدرسے کے بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ڈالنا یہ بھی عبادت ہے. آج ہم مدارس سے دور ہو گئے. ہمارے علماء جن کے سینے میں بخاری شریف, مسلم شریف, قرآن کا ترجمہ, مفسر قرآن, جلالین شریف, پتہ نہیں کتنی کتابیں ان کے سینے میں موجود ہے, ان کے تقدس کو فرشتہ بھی رشک کرتا ہے. جب وہ آپ کے دروازے پر جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے, آپ کا چہرہ رنگین ہو جاتا ہے, آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جنت میں لے جانے والے آپ کے فرشتہ ہیں. یہ چیز کی ضمانت لیتے ہیں مسلمانوں. تمہارے قبر میں جو سانپ اور بچھو ڈنک مارنے والا ہے, بدامانی کی بنیاد پر یہ علماء تمہارے دروازے پر پہنچ کر قرآن لے کر سینے میں جاتے ہیں, چوکھٹ پہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں, لوگوں آؤ جہنم سے بچ جاؤ, آؤ عذاب قبر سے بچ جاؤ. اور یہ سانپ بچھو جب ڈنک مارے گا, یہی صدقہ نافلہ, صدقہ واجبہ
سوا جو آپ دے رہے ہو، مدرسے میں دے رہے ہو، مکتب میں دے رہے ہو، مدارس اسلامیہ میں دے رہے ہو، یہ ڈھال بن کر کھڑے رہوں گے، سانپ اور بچھو کو ڈنک نہیں مارنے دے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ ابھی ہمارا حال یہ ہے، جب مدرسے کی تعمیر کی بات ہوتی ہے، اب دیکھیں ملک کے حالات کو دیکھیں، ابھی بہار کے حالات کو دیکھیں، آنے والا وقت کتنا بھیانک ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہم دستوری طور پر، جمہوری طور پر مدارس کو مضبوط کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ بولیے، مدارس کو مضبوط کریں گے۔ یہ وہ مدارس ہیں، اگر آپ نے ان کو مضبوط نہیں کیا تو آنے والی نسل ہمارے قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جائے گی، بلکہ ڈنڈا برسائے گی کہ تم نے ہمیں کلمہ نہیں سکھایا، تم نے ہمیں روزہ نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ملک کو جب ضرورت پڑی تو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے والا APJ عبدالکلام اس ملک کا سب سے بڑا سرپرست ہوا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور ہمارے علماء نے تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم